بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا وہ آخری رمضان کہ جس رمضان کے اندر پوری دنیا کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا اور ہر طرف زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اور جس رمضان میں ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹنے کو آئیں گے۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اور یہ کائنات ایک وقت مقرر تک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا، اور اس دنیا کے فنا ہونے کا نام قیامت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک اس کائنات میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ تینوں حصوں کے مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 حصے کون سے ہیں، اور ان تینوں حصوں میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آج دنیا کے جس حصے میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والا دنیا کا آخری رمضان دنیا کے کون سے حصے میں آئے گا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے قیامت کے بارے میں اپنی اپنی امت کو بتایا، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس دنیا کے بننے سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ۔ دوستو، علامات بعیدہ ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء کرام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اپنی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں خاتم النبیین بن کر تشریف لانا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ علامات بعیدہ میں شامل ہیں۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علامات بعیدہ مکمل ہو چکی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے حصے کے بارے میں کہ جس کے اندر قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور ان کے ظہور کی شروعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو چکی، اور اب وہ وقت دور نہیں جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی یہ دونوں انگلیاں جتنی آپس میں قریب ہیں قیامت بھی میرے بعد اتنی ہی قریب ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو آج کے زمانے میں مکمل ہو چکی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب زنا عام ہو جائے گا، اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور سود کا کاروبار ہوگا، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور گانے باجوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے،
جھوٹے انسان کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ عورتیں مردوں کی مشاورت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشاورت اختیار کریں گے۔ دوستو، یہ وہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی، اور اب وہ وقت دور نہیں جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا کا وہ تیسرا حصہ ہے کہ جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور دنیا کے اسی حصے میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، دجال کا ظہور ہونا، اور یاجوج ماجوج قوم کا خروج ہونا، اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا وغیرہ۔ پیارے دوستو، قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا آخری رمضان بھی ہے، کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو جل کر فوراً راکھ بن جاتی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے وقت اتنی تیز رفتاری سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اس رمضان کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ جس رمضان کے اندر لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ یہ چیخ اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی، یا رمضان کے نصف حصے میں، یا رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو اس وقت آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی کہ جس سے تقریباً 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے، اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی،
پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی طرف سے بغاوت ہوگی اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیرات کہنا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اس ماہ رمضان میں 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور 1 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے، اور اس آنے والے ماہ رمضان میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔